السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو کیا حال چال آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے یار، یہ بار بار ملکہ بول رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، چاہے تو آپ لوگوں کا ایپیسوڈ پڑھنے وقت آواز بند کر لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو آج ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی، تو آپ لوگوں کو سب کو، تمام مسلمان اہل مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں اس وقت چھت پہ بیٹھی ہوں کیونکہ نیچے سب مہمان آئے ہیں بہت زیادہ ہمارے گھر، اور وہ سب سوئے تھے، تو پھر میں نے کہا چلو یار صبح اٹھ گئی ہوں تو میں کر دیتی ہوں۔ تو ابھی آپ لوگوں کو اس میں مرغے کی بھی تھوڑی آواز آئے گی اور مولوی کی بھی آئے گی جو نعتیں پڑھے ہیں، کیونکہ آج عید میلاد النبی ہے تو اس خوشی میں، تو لہٰذا آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، یا پھر آپ لوگ ایسا کیجیے گا کہ آواز بند کر کے خود ہی پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 61 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ نور کو آئی سی یو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں وہ پرسکون سے سوئی تھی، لیکن اس کو مختلف مشینوں اور سانس لینے کے لیے مختلف نالیوں میں جکڑا گیا تھا۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ اس وقت نور کے پاس رافع تھا، جو اس کے بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھا اس کے کالے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ ہاسپٹل میں اتنے زیادہ لوگ رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس نے سب کو جانے کے لیے کہا تھا۔ جبکہ غفران خان کو دیکھتے سب نے بہت سے سوالات کیے تھے اور اس سے پوچھا تھا کہ یہ سب نور کے ساتھ کیسے ہوا، اور وہ اتنے ٹائم سے کہاں تھا، اور اس کو کیسے پتہ نہیں لگا نور کی حالت کا۔ لیکن وہ تمام سوالوں کے جوابات میں خاموشی اختیار کیے، جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے لیے مزید وہاں رکنا بہت مشکل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ نور کو ہسپتال میں رکھتے علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رافع کا مطالبہ تھا کہ نور کو گھر میں شفٹ کیا جائے گا، وہ بھی ایک نرس اور ڈاکٹر کی زیر نگرانی۔ مزید 3 دن تک جب نور کی تمام مشینوں کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جانا تھا سوائے سانس کی نالی کے، تو اس کو ڈسچارج ملنا تھا۔ نور کو یہ 3 دن ہاسپٹل میں اس لیے رکھا جانا تھا کہ اگر اس دوران کبھی بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو بروقت ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ آج نور کو ہاسپٹل میں آئے چوتھا دن تھا اور آج اسے ڈسچارج ملنا تھا۔ ان 4 دنوں میں غفران خان ایک دفعہ بھی ہاسپٹل نہیں آیا تھا، اور اسی بات نے عبدالکریم خان، عبدالمنان خان سمیت دیگر افراد کو بھی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ ان 3 دنوں میں نور بالکل ٹھیک رہی تھی، اس کی طبیعت بالکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ رافع خان کا اصرار تھا کہ وہ نور کو اپنے گھر لے کر جائے گا، لیکن حارث خان کے 2 ٹوک بولنے پر کہ نور ان کے ساتھ جائے گی، وہاں موجود تمام گھر والے خاموشی اختیار کر گئے تھے کہ نور پر در حقیقت حق ان کا ہی تھا، اسی لیے کوئی بھی حارث خان کے آگے نہیں بولا تھا۔ رافع خان نے ہاسپٹل کی دیگر فارمیلٹیز پوری کی تو حارث خان نور کو لیتے اپنے گھر آ چکے تھے۔ رافع خان کو یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حارث پھپھا اس کی بہن کو اپنے گھر لے کر گئے تھے، ان کے اس بیٹے کی وجہ سے جس نے 4 دنوں میں دوبارہ اپنی شکل دکھانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ حارث خان کے فیصلے کے جتنا مرضی خلاف ہوتا، لیکن وہ ان کے آگے بول کر بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے حارث خان کے فیصلے کو خاموشی سے مان گیا تھا۔ غفران مسلسل 4 دن سے مسجد میں موجود ہر چیز کی ہوش بلائے بیٹھا تھا۔ اذان ہوتی تو نماز پڑھتا، اور جب دعا کی باری آتی تو ہاتھوں کے نیچے گراتے پلر کے ساتھ ٹیک لگاتا، پھر سے آنکھیں موندتا بیٹھ جاتا۔ ان 4 دنوں میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جب غفران خان کی آنکھوں سے آنسو رکے ہوں۔ امام مسجد اور دیگر نمازی 4 دن سے مسلسل اس کو نوٹ کر رہے تھے۔ مولوی صاحب آج فجر کی نماز پڑھاتے تمام نمازیوں کے جانے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھے اور نہایت شفقت سے اس کے بکھرے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے بولے، میں 4 دن سے دیکھ رہا ہوں بیٹا، تم مسلسل یہاں پر بیٹھے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، صرف نماز پڑھتے ہو اور دعا بھی نہیں مانگتے، کیا اللہ سے اتنے ناراض ہو کہ اس سے کچھ مانگنا بھی نہیں چاہتے؟ غفران جو خاموش سا آنسو بہاتا مولوی صاحب کی بات سن رہا تھا، مولوی صاحب کے منہ سے اللہ سے ناراضگی والی بات سنتا بھیگی آنکھیں کھولتا مولوی صاحب کو دیکھنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس پاک ہستی سے ناراضگی کا اظہار کروں۔ تو پھر کیا مسئلہ درپیش ہے تمہیں بیٹا کہ تم اللہ کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود سکون میں نہیں ہو؟ تم مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔
4 دن سے مسلسل غفران خان کے ذہن میں نور کی بولی گئی سورہ نور کی آیت گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب، اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر تہمت لگائے کہ وہ کردار کی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ عرصہ بعد اسے پتہ لگے کہ جو اس نے تہمت اس پر لگائی تھی وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے اور اس کی بیوی کردار کی سچی پاک دامن پاک صاف ہے، تو ایسے میں قرآن نے مرد کے لیے کیا وعید سنائی ہے؟ میرے بچے، جب کوئی مرد اپنی وعید کا مطلب سزا سنائی ہے۔ میرے بچے، جب کوئی مرد اپنی بیوی پر بد کرداری کی تہمت لگائے اور وہ کردار کی بالکل ٹھیک ہو، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی 1 تا 14 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اب سورۃ نور کی آیت نمبر 3 ہی سن لو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ جو لوگ اللہ کی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ ان کو 80 کوڑے مارنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کو اللہ نے فاسق کہا ہے، لیکن اگر وہ اس سے معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں تمہیں اس آیت سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں، تم بہتر طریقے سے اس آیت کو سمجھ سکو گے۔ صحیح البخاری 2661۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ قصہ بیان کیا جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا۔ زہری نے بیان کیا کہ تمام روایوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا تھا۔ بعض روایوں کو بعض دوسرے روایوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے تھے۔ بہرحال ان سب روایوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جسے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے تھے، اور ان روایوں میں ہر ایک کی روایت سے دوسری روای کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے، جس کے نام کا قرہ نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرہ یعنی کہ وولچر ڈلوایا اور میرا نام نکلا۔ اب میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیر، میں ایک ہودج ڈولی نما کوئی چیز میں سوار رہتی تھی، اسی میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم چلتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، یعنی کہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا ظفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا، اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، اور میں نے ہار کو تلاش کیا۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہودج اٹھا کر یعنی کہ ڈولی اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں۔ ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی یعنی کہ پتلی ہوتی تھی، بھاری بھرکم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کھاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ میں یوں بھی نوعمر لڑکی تھی، چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے۔ اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی سم ذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، جو لشکریوں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں اس کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا، اس لیے اور قریب پہنچے۔ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ان کے انا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنا اونٹ پر بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی کے
کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی۔ اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے۔ اسی طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ پھر ہم مدینہ میں آ گئے اور میں 1 مہینے تک بیمار رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہو رہا تھا۔ اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی۔ بس آپ گھر میں جب آتے تو سلام کرتے، صرف اتنا دریافت فرما لیتے مزاج کیسا ہے۔ جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں مستح کے ساتھ مناسہ کی طرف گئی۔ یہ ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے۔ میدان میں جانے کے سلسلے میں قضائے حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا۔ میں اور مستح بنت ابی رحم چل رہی تھی کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی اور ان کی زبان سے نکل گیا، مستح برباد ہو۔ میں نے کہا، بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ کہنے لگی، اے بھولی بھالی، جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا، مزاج کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کی یہاں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر۔ خدا کی قسم، شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سونکنیں بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی جایا کریں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، سونکنوں کا کیا ذکر، وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی ابن طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا، کیونکہ وہی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا، اس لیے اسی کے مطابق مشورہ دیا اور کہا، آپ کی بیوی یا رسول اللہ، واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجیے، وہ سچی بات بیان کریں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خادمہ تھی، اور دریافت فرمایا، بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نابوس فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت و تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے؟ اللہ کی قسم، اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، واللہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اوس قبیلہ سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، کیونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، رب کے دوام و بقا کی قسم، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، اور کہا خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا۔ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو، کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے پاس میری ماں باپ آئے۔ میں ایک رات اور ایک دن سے برابر روتی رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہی جا رہی تھی جو کبھی نہیں کہی گئی تھی، اس دن سے میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے تک انتظار کرتے رہے تھے، لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا، عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی، میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق کہیں، لیکن انہوں نے کہا قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نوعمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ گواہ ہے مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمے لے لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا پس صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی۔ میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا۔ اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور شدت وحی سے آپ جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کے اس نے تمہیں بری قرار دے دیا۔ میری والدہ نے کہا بیٹی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا۔ میں نے کہا نہیں قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، اور میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جن لوگوں نے تہمت تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ حوالہ حدیث صحیح البخاری 2661۔ اب مزے کی بات یہ ہے بچے کہ اس سارے قصے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شک کیا، بلکہ یہ لکھا گیا کہ وہ صرف حضرت عائشہ سے آ کر پوچھتے تھے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے اور زیادہ دیر ان کے پاس تشریف نہ فرماتے۔ ان کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ ان پر شک کرتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکمل تصدیق کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتے تھے، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی باتوں پر یقین لے آتے۔ بلا شبہ انہیں حضرت بی بی عائشہ کے کردار پر 100% یقین تھا، لیکن وہ بغیر تصدیق کے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے، تاکہ لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ اب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تصدیق کے فیصلہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں سنا دیا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کے منہ دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ بند کرنا چاہتے تھے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی چاہ کر بھی ازواج مطہرات پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن جس طرح جلالی انداز میں اللہ نے سورۃ نور کی 14 آیات نازل فرمائی، اس طرح کی قرآن پاک میں کوئی بھی صورت نہیں ملتی۔ اس قدر جلال میں آیت نازل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آئندہ کوئی بھی اپنی پاک دمن بیوی یا کسی دوسری عورت پر بد کرداری کا کوئی الزام لگائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھی واقف رہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، بشرط جس بندے پر اس نے بد کرداری کی تہمت لگائی وہ بندہ بھی اسے معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرتا ہے، حقوق الناس نہیں۔ حقوق الناس اس صورت میں معاف ہے جب بندہ خود اپنی زبان سے اگلے بندے کو معاف کر دے۔ مولوی صاحب کا بیان سنتے غفران کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آنسو اس کی بڑی ہوئی شیف سے ہوتے اس کی تھوڑی سے ٹپکتے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ 4 دن سے کچھ بھی نہ کھانے پینے کی وجہ سے اور نقاہت ہونے کی وجہ سے مولوی صاحب کی اگلی بات سنتے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی بس یہی سوچ تھی کہ اگر نور نے اسے معاف نہ کیا تو کیا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، اور کیا وہ اپنے اللہ کے پاس روز محشر ایک گناہ گار کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ یہی سوچ اس کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مولوی صاحب کی مزید بات سننے کی ہمت اس میں بالکل بھی باقی نہیں بچی تھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو سے تر چہرے کو صاف کرتا مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر کے ان سے ملتا مسجد سے باہر نکل آیا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آتی جاتی سانسیں اس کو اس کے گناہ گار ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اور اتنے پاک گھر میں اتنا گنہ گار وجود لیے بیٹھنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکل آیا تھا کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اور نور سے معافی مانگنے کے بعد وہ اس گھر میں حاضر ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا۔ ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ 61، اور یہ اتنی لانگ ایپیسوڈ تھی کہ مجھے دینے وقت کچھ ہو رہا تھا کہ یار اتنا مجھے ٹائم لگنا تھا اس کو اپلوڈ کرتے ہوئے، اور میں کوشش کروں گی، پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 62 بھی آج ہی اپلوڈ کر دوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس پہ کمنٹ بھی ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تقریباً آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک آپ لوگوں کو سیکنڈ ایپیسوڈ 62 ایپیسوڈ بھی دے دوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دوسرے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت زیادہ، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور آج اتنے مبارک دن کے صدقے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔